اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب۔ اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں۔ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے۔ امانت دار ان میں موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ اچھا، یہ ہے ان کے اکثر کا کردار، لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں، ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں۔ ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہیں تالمود میں۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو۔ یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جینٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے، بائی ہوک بائی کروک، جس طرح چاہو ہڑپ کرو۔ تو یہ ہمارے اوپر مؤاخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے ہل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے۔ تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں۔ یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں، اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اب یہ جھوٹی قسمیں۔
ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے. وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے. ان سے کہا گیا حتہ کہو تو ہنتا بنا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے، ہمیں گیہوں دے. انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سمعنا واطعنا، سمعنا وعصینا، تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے. تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ مروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، انہیں کتاب دی، ان کو حکم دیا، ان کو حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وہ تو یہی کہے گا، اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس چیز کے سبب کہ جو تم سکھلاتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے. یہ پڑھنا پڑھانا دین کا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم قرآن، تعلیم و تعلم حدیث، تعلیم و تعلم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيَّ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو. فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے، فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی، لات، عزا، منات، اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا لیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو، تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. صدق اللہ العظیم.